میں نے ایک کلپ دیکھا, یہ تقریباً 8-10 دن وائرل رہا, ہوں تو مک گیا ہے. اور وہ پتا کیا تھا, ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ آ جڑے خوشیاں مناؤندے نے نا, مینوں یہ جواب دین کہ نبی پاک جدو فوت ہوئے سن مدینے شریف تے صحابہ کرام تے اہل بیت روندے پے سن, تے تسی اج بڑیاں خوشیاں مناؤندے پے ہو. آپ بھی روندا پیا تے نال سامنے والے نے بھی رواندا پیا. میں کہا یار مولانا مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں, آپ کہاں سے ہیں, آپ کی اوقات, آپ کی حیثیت کیا, تینوں گھر بھی کو پوچھدا یا نہیں پوچھدا, پر مجھے ایک بات بتاؤ, جب لوگ امام حسین کے لیے روتے پیٹتے ماتم کرتے ہیں, سنگلیاں مارتے ہیں, اس لیے تسی انہاں نوں کہندے یہ سارا کچھ حرام ہے, چونکہ شہید زندہ ہوندا ہے تے زندہ واسطے نہیں رونا چاہیے. میں کہا جے شہید زندہ ہے تے اودے واسطے نہیں رونا, میرا نبی بھی تے زندہ ہے. اور منافقو ہن کیوں روندے پئے ہو, اور قوم کو یہ بتا رہے ہو کہ صحابہ روئے تھے؟ یار سنی تو بولو نا, ٹینشن ہی لے گئے ہو پتر. اس کا جواب تو میں نے دینا ہے نا. اب آئیے اس کا جواب دیتا ہوں کہ صحابہ کیوں روئے تھے. ادھر دیکھو, میں شاہ صاحب کی بلا ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں, نبی زندہ تھے, موت کے ہم قائل ہیں, موت کے ہم, پر میرے جملے دی چاس لے آجے, موت نبی کو مارنے نہیں آئی تھی, وہ خود نبی کے قدم چوم کے جینے آئی تھی. موت مارنے نہیں آئی تھی, کسی پولچ نہ رہی کاکا. میں ایک جگہ تقریر کی تھی, بندہ کہندا مار کے بندہ کدہ زندہ ہوندا, میں کہ مر رہے جی میں شہید زندہ ہوندا ہے. سمجھ آ رہی نا. یہ بھی اس سوال کا جواب ہے. یقین کرو بندے بڑے بڑے میرے تے سوال کر, تسی ویکھ دیو پھر جدو اسی میچ لائی دا ہے نا, کہ الحمدللہ پھر میدان تو احمد رضا والوں کا ہوتا ہے نا, الحمدللہ. لیکن ایک منٹ صوفی, ایک منٹ, یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. مجھے ایک بندہ کہتا ہے تم کہتے ہو نبی زندہ ہے, اگر زندہ ہے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا تھا؟ میں کہا کھلو مولوی, نسن نہیں دیاں گا. شہید زندہ ہے کہندا ہاں. میں کہا کتھے لکھا کہ قرآن وچ؟ تو میں کہا نبی پاک دے زمانے 74 جنگاں ہوئیاں, 74 جنگاں دے اندر مسلمان شہید ہوئے نے. سب تو بڑی دلیل ہے جنگ بدر تے جنگ احد, او دے وچ صحابہ شہید ہوئے, نبی نے خود دفن کیتے. کیا نبی نو نہیں سی پتا زندہ نے, شہید زندہ ہے تے میں دفن کیوں پیا کرنا؟ کہندا اے تے نہیں مینوں پتا. میں کہا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. بولو بولو بولو. اور میرا پتر گلاں کرنیاں سوکھیاں نے, موت ایک لمحے کے لیے آتی ہے, اس کے بعد موت اپنے گھر, میرا نبی اپنے گھر. اور نبی نے پہلے بتا دیا کہ میں اپنی قبر میں زندہ ہوں, اور پھر میرا نبی تو ہر قبر میں جلوہ گری فرماتا ہے. دھیان رکھیے دھیان. اب یہ اس سوال کا جواب سن لیں. یہ چند دن پہلے کی بات ہے بھائی جان, ادھر دیکھیں, چند دن پہلے کی بات. میں نے جب یہ مولوی کا کلپ سنا نا, تو میں نے پھر اس کو جواب دیا. اجتا ہی نہیں بولے تو انشاءاللہ بولے گا بھی نہیں. تینوں پتا ہے میں نے نا یقین کرے اتحاد اہل سنت کا کام شروع کیا ہے, اس کے بعد میں نے اپنا ٹیمپو بڑا لو کر دیا ہے. نہیں تو تانوں پتا ہے میں تو دشمنوں نو چھیل کے چوک ٹنگ دیندا ہونا. ہن میں بہت ٹیمپو لو کر دیتا ہے, لوکی ڈردے رہندے. میں کہ تہاڈا ڈر تلائی ہے نا, لیکن دلائل میں کمزوری نہیں ہوگی. اب سنیے دلیل کیا ہے. میں نے کہا مولوی تو کہندا پیا کہ نبی پاک جب فوت ہوئے تھے تو صحابہ اور اہل بیت رو رہے تھے, تے دلیل دیندا پیا کہ وہ فوت ہوئے نے تو تاں روئے نے, انہاں نوں پتہ نہیں کادی خوشی چڑھی ہے. میں کہا اورا ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی زندہ ہیں, موت آئی اس کے قائل ہیں, پر زندہ ہیں. حدیثیں میں نے سنائی, دلائل ہے ہمارے پاس. بس اوقات زندہ پر بھی بندہ رو لیتا ہے. چپ ہو گئے نا جی, سانو اصل پتہ ہی نہیں, اسی دوڑیاں مائیاں تو نکل کے کدی سڑیاں تو ساڈا عقیدہ فٹ ہو گئے نا. معذرت کے ساتھ دیکھو, دوڑے مائیے سور لاؤنا منع نہیں ہے, لیکن کچھ دلائل بھی تو دے کے جاؤ نا, اس قوم دی اصلاح بھی تو کرو نا. سمجھ آئی نا. سورہ لاؤنیاں تو ہور تے جے دلائل دینا تو سمر عباس واہ. لیکن چلو اگر ہمارے حصے میں ہے تو سنو. میں نے کہا بھائی جان بات سنیے, زندہ پر بھی بس اوقات بندے رو لیتے. اکھے وہ کداں؟ میں کہا جدو تسی اپنی بیٹی دی شادی کر دیو یا بہن دی شادی کر دیو, اونوں رخصتی کر دیو تو سارا ٹبر پیچھے رون لگ پیندا, اے مر گئی ہے. چلو شکر ہے سمجھ آئی گئی ہے. تہاڈا بھرا, تہاڈا پیو, تہاڈا بیٹا بیرون ملک جاندا پیا, ایویں فیصل آباد ایئرپورٹ تے لاہور ایئرپورٹ تے جفیاں پا کے روئی جاندے ہو. میں کہ مردا پیا. وہ کہندا نہیں ہے تاری صاحب نہ تھی مری ہے نہ اے مریا, روندا کیوں ہے؟ کہندا یار اے نہ بس انہاں دا نا دیس بدلنا, پہلو ایتھے سن نا ہن اوتھے جاندے پے نے. صرف نا ہے زندہ ہی,
پر پہلو ہر ویلے اکھاں دے سامنے رہندے سن، ہن نا جدائی پین لگی، جدائی تے اے جدائی دا رونا ہے۔ میں کیا صحابہ نو بھی پتا سی میرے نبی ایتھے بھی زندہ نے اور روضے دے وچ بھی زندہ نے، او جدائی دا رونا سی، جدائی دا۔ بولو ذرا سارے، بہت شکریہ۔ بیٹھے گئے حضرات، نعرہ تکبیر۔ یہ منکر منافق یہ گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جہنم میں نام اس کا کندہ ہے واللہ، تو مردہ کہے تم کو۔ جس کو سمجھ آئیے ذرا سبحان اللہ فرمائے پیار کے ساتھ۔ ڈرامے کر دیو، اہل سنت کو بلیک میل کرتے ہو، تو انہوں کوئی نہیں پتا جی احمد رضا علیہ جیندے نے۔ چیسی صاحب یہ بات سمجھنے والی ہے، بس اوقات زندہ پر بھی رویا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام جو روئے تھے نا، وہ یک دم جو تصویر یار غائب ہوئی نا، تو اس لیے روئے تھے کہ پہلے ہر دم دیکھتے تھے، اب تو نبی پاک روزے میں زندہ ہیں، ایس گالتے روئے سن، پتہ یہ تھا یہاں بھی زندہ وہاں بھی زندہ ہیں۔ اصل یہ مسئلہ تھا، تو زندہ کے لیے بندہ رو لیتا ہے، کوئی نمی گل ہے؟ مولوی منافقو آ کے قوم نو رواندے ہو، شرم نہیں آؤندی؟ میں کہا تیرا رونا بندا ہے۔ میں نے پڑھی ہے روایت، امام سہیلی نے لکھی ہے، شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ سب سے زیادہ رویا۔ ایک جب جنت سے نکالا گیا، دوسرا جب آسمانوں سے نیچے بھگایا گیا، تیسرا جب مصطفیٰ پیدا ہوئے، جزاک اللہ، اور چوتھا جب نبی پاک نے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو اللہ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کیا، تو شیطان بڑا رویا کہ آج فاتحہ آ گئی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، انعمت علیہم پر ایک وقف لازم ہے، آیت ہے، اور کہا کہ جو یہ باقاعدہ روایت میں فضیلت ہے، حضرت قرآن مجید کی فضیلت فاتحہ کی یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر کے اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اور جملہ سنیے گا، اسی واسطے فاتحہ خانی مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ سانوں پتا ہے فاتحہ خانی ہونی تے جنت چ جانا، تے جڑا نہیں جانا وہ پڑھ دے ہی نہیں۔ سنیو تو 5 دن بعد کیوں گل دی سمجھ آؤندی ہے؟ وہ سچے نے یار، جے لڑیا نہ کرو، اب یہ ختم نہیں دعان دے تے فاتحہ نہیں کر دے، وہ باجی جنہاں دے بخشے جانی انہاں نے کرنی ہے نا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اللہ کر کے سمجھ آ جائے جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ دلیل یہ دے رہا تھا، نبی آئے تب بھی سلام اور نبی جائے۔ یہ منافقت کرنا چھوڑ دو کہ نبی پاک جب گئے تھے تو صحابہ روئے تھے، کیا ہر سال بھی روئے تھے؟ کیا ہر سال رونے کا انہوں نے رواج شروع کر لیا تھا؟ کہنا نہیں، تو وقتی طور پر جو روئے تھے نا، وہ تصویر غائب ہوئی تھی اس لیے روئے تھے، ورنہ نبی پاک تو پہلے ان کو بتا کے گئے، یہ پنکھا بند کر دیجئے، پنکھا نہیں چلانا، سمجھ آئے نا، اس کو بند کرو بھائی، یہ تھوڑا پسینہ آئے گا تو پھر چس آئے گی نا بابا۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں تاکہ بات سناؤں۔ تو یہ تصویر غائب ہونے کے لیے رونا تھا، لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ اور پھر ادھر آئیں، نبی پاک نے تو پہلے ہی تربیت کر دی تھی، اور اس پر آپ نے یہ شاید سنا ہو، دوبارہ پھر رینیو کر لیں اس بات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ ترجمہ سنیے، فرمایا میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب میں فوت ہو کے روزے میں چلا جاؤں گا، میرا قبر میں جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے نبی نے تو یہ حدیث میں بیان کیا ہوا ہے، اور ویسے صحابہ کو پہلے بتایا کہ تم جب درود پڑھو گے میں قبر میں ہوں گا، تو اللہ نے قبروں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو جب نبی نے بتا دیا میں زندہ ہوں اور میرا قبر میں جانا تمہارے لیے بہتر ہے، پھر مردہ کہندے ہو، مردے ہو۔ آپ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تو یہ دلائل آپ سمجھا کریں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے، موت کے ہم قائل ہیں، اور ادھر آؤ آج تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیں۔ یہ موت کو لوگوں نے ڈرامہ بنایا، مر گیا، مٹی ہو گیا، فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا۔ او بھائی تینوں اصل پتہ ہی کوئی نہیں، موت ایویں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک حدیث لکھی ہے، اگر میں سمجھا پایا تو تہاڈا اج روڑا ہی مک جائے گا اللہ دی رحمت دے نال۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انما خلقتم للابد،
یہ نبی پاک کی حدیث ہے, نبی پاک کی حدیث. اور کیا ہے ترجمہ سنیے, فرمایا اے انسانوں اللہ نے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا ہے. اب جب میں نے پہلی مرتبہ یہ پڑھی تو میں بھی پریشان ہوا تھا جی میں تسی ہوئے ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے. تو اس کا جواب سنیے گا اور بڑے دھیان سے سنیے گا, ادھر دیکھیں میری طرف. انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گیا تو یہاں کر کہتے ہیں مر گیا تو بڈھا ہو گیا تو فلانا, ادھر پھر کی مطلب ہے؟ او بھائی جان یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن اصل حدیث کو سمجھو. فرمایا وجہ یہ ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا عالم ارواح میں, پھر یہ آ گیا اپنے باپ کی پشت میں, پھر آ گیا ماں کے پیٹ میں, پھر آ گیا دنیا میں, پھر چلا گیا قبر میں, پھر اٹھے گا حشر میں, اور پھر اگر دیوانہ حضور کا ہوا اور اللہ کی رحمت ہوئی کہ جائے گا جنت میں. کئیاں نو سمجھ آ گئی لیکن میں تھوڑی ہور بانڈ کر لواں. اللہ نے انسان کو جب سے پیدا کیا ہے یہ نہ اپنے جگہ بدل رہا ہے, اپنے جہاں بدل رہا ہے. پہلے اللہ نے پیدا کیا عالم ارواح میں, وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق, پھر جگہ بدلی باپ کی پشت میں آ گیا, یہاں زندہ رہا یہاں کے ماحول کے مطابق. پھر انسان نے جگہ بدلی, یہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ گیا, یہاں زندہ رہا یہاں کے ماحول کے مطابق. پھر اس نے جگہ بدلی, یہ دنیا میں آ گیا, دنیا کے پیٹ میں زندہ رہا یہاں کے ماحول کے مطابق. پھر یہ جگہ بدلے گا, یہ قبر میں جائے گا, وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق. پھر یہ جگہ بدلے گا, حشر میں اٹھے گا, وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق. پھر مصطفیٰ کی نگاہ سے اللہ کی عطا سے